جناب مشہور حسین خان صاحب سینئر کین منیجر بابا فرید شوگر ملز اکاڑا انتہائی خوبصورت ملفوظات سے سیمینار کے اغراض و مقاصد بیان فرما رہے تھے. تو آگے چلتے ہیں. ہم سب کی انتہائی خوش قسمتی ہے کہ بابا فرید شوگر ملز کین ڈپارٹمنٹ کی باغ دوڑ ایک ایسی شخصیت کے ہاتھ میں ہے جو بذات خود ایک سائنس اور تحقیق کا درجہ رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ عرصہ 47 سال سے اسی شعبہ زراعت کین ڈپارٹمنٹ کی قیادت فرما رہے ہیں اور ہم ان کی جدید ویژنری تحقیقی گفتگو سے بہرہ مند ہوں گے. اب میں استدعا کروں گا جناب رانا محمد اصغر صاحب سے, جنرل مینیجر بابا فرید شوگر مل لمیٹڈ اکاڑا سے, کہ وہ تشریف لائیں اور گنے کی کاشت کے حوالے سے اپنی قیمتی آراء سے مستفید فرمائیں. ایگری کی آن, ایگری کی شان, آپ کی تالیوں میں رانا محمد اصغر خان. رانا محمد اصغر خان, جی ایم ایگری, بابا فرید شوگر مل لمیٹڈ اکاڑا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں جناب ہمارے بابا فرید شوگر مل کے سینئر جنرل مینیجر جناب جاوید کالوں صاحب کہ خاص طور پہ مشکور ہوں کو اتنی گرمی میں اپنا بہت سارا کام چھوڑ کے ہمارے ساتھ اس محفل کو کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے تشریف لائے. میں خاص طور پہ جناب سجاد حسین کاظمی صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح ہمیں اپنی میزبانی کا شرف دیا. پچھلے سال, گزشتہ سال بھی بہت سارے دوست ایسے ہوں گے جنہوں نے اس میٹنگ کو اٹینڈ کیا ہوگا. تو یہ ہمارے لیے بڑے باعث فخر کی بھی بات ہے اور اطمینان کی بھی کہ ہم اس دفعہ پھر پچھلے سال کی طرح ستمبر کاشت کی جو ہماری مہم ہے اس کا آغاز یہیں سے یعنی سرکل گگیرا سے اور کاظمی صاحب کے فارم سے ہی شروع کر رہے ہیں. یہ جتنی اچھی ارینجمنٹ کی گئی ہے, میں خاص طور پہ جناب اسد خاور بٹو صاحب جو ہمارے ڈی سی ایم بھی ہیں اور زونل انچارج بھی ہیں, ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اور ان کے عملے نے جناب مشہور حسین صاحب جو سینئر کین مینیجر ہمارے, ان کی سربراہی میں یہ بڑے اچھے انتظامات کیے. گو کہ تھوڑا سا گرم موسم ہے, بہرحال آپ آدھا پونا گھنٹہ اور ہمیں برداشت کریں. جیسے مشہور حسین خان صاحب نے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ بہت کچھ آپ یہاں سے نہ لے کے جائیں گے, انفارمیشن آگاہی بہت ساری آپ کو ملے گی اور مل کے متعلق بہت ساری ایک قسم کی بہت سارے لوگوں کی انٹروڈکشن ہوگی. آپ لوگوں کے تعاون سے یہ اس علاقے میں گنے کی کاشت کی رونقیں دوبارہ لوٹ آئی ہیں. ہم نے 2 سال پہلے جب یہاں چارج سنبھالا تھا تو ماں سوائے مکئی کے یہاں اور کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی
اور میں اپریل میں آیا تھا، ابھی تقریباً 2.5 سال ہو گئے. تو میں بڑا اس بات پہ ایک قسم کا پریشان تھا کہ یہاں کبھی گنا بھی لگے گا. ہمارے پاس ٹوٹل 12-13 ہزار ایکڑ تھے، اور وہ بھی زمیندار صاحبان نے بغیر کسی رہنمائی کے اپنے طور پہ لگائے ہوئے تھے. اب اللہ کے فضل سے وہی جو 12-13 ہزار ایکڑ ہے، اس دفعہ 30 ہزار ایکڑ سے اوپر اس کی فصل جا چکی ہے. یہ ان 2 سالوں میں یعنی ہے جو آپ لوگوں کا تعاون بھی ہے، اور جو ہمارے عملے کی انتھک محنت ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اجر دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں کہ 30-32 ہزار ایکڑ جو ہیں اس دفعہ ہمارے یہ گنے کے کاشت ہو چکے ہیں، بلکہ اس میں جو اچھی اقسام ہیں جو کہ یہ آپ بینروں میں دیکھ رہے ہوں گے، جن کے ہم نے نمبر لکھے ہوئے ہیں، یہ ان کا جو رقبہ ہے یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. یعنی وہ ورائٹیاں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں جن کو اتنا پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. تو یہ بھی ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ زمیندار ہم سے پورا تعاون کر رہے ہیں، اور ہم ان کو افادیت بتاتے ہیں. یہ بہت ملیں شاید یہ بات نہیں کرتی ہوں گی، لیکن ہم آپ کو یہ افادیت بتاتے ہیں. ایک میں چیز آپ کو یہ بتا دوں کہ گنا آپ اگر پچھلے ریکارڈ بھی دیکھیں تو اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے جی. کبھی گنا بہت کم ہو جاتا ہے، کبھی پورا ہوتا ہے، اور کبھی انتہائی زیادہ بھی ہو جاتا ہے. اور جب گنا زیادہ ہوتا ہے تو کئی دفعہ اس کی سپلائی میں اور اس کی مل میں اس کو دینے میں کافی مشکلات آتی ہیں. تو جیسے مشہور صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ آپ اگر اچھی قسم کی اقسام لگائیں گے تو انشاءاللہ ان اقسام کا آپ کو گنے کی ڈسپوزل میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کوئی بھی مل جو ہے نا جی ان کو بڑی ہنس کے لیں گی. اور ان میں کوئی ایسی ورائٹیز بھی ہیں جیسے 251 ہے. اس کے متعلق میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ گنے کا جتنا مرضی بحران آ جائے، آپ کسی مل میں جا کے اس کے جو کین کا ہیڈ ہے اس کو یہ کہیں گے جی میں اس کو پہلے 633 کہتے تھے، ابھی اس کا یہ پکا نمبر 251 ہے کہ میں 251 میرے پاس ورائٹی ہے، میں لانا چاہتا ہوں. اس کو انڈینٹوں کی جتنی مرضی مسئلہ ہو یا اس کے پاس رش ہو، وہ 633 آپ کا بالکل کرسی کھڑا ہو کے لے گا. وجہ یہ ہے کہ اس میں مل کو بھی مفاد ہے، اور اگر ہم یہ کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں مل کو بھی مفاد ہے. یہ جو سینٹرل پنجاب میں ملیں ہیں جی، یہ بہت ساری ملیں کیوں فیل ہو گئیں آپ کے سامنے ہیں. کئی ملوں کی حالات جو ہیں، ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں اچھی ورائٹیز کے لگانے کا فقدان ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے ڈیولپمنٹ کے اوپر اتنی توجہ نہیں دی جو ایکچول دینی چاہیے. جتنی زمینداروں نے اپنے سوجھ بوجھ کے حساب سے لگا لیا گنا. تو جب گنے کی ریکوری تھوڑی ہوتی ہے جی، یعنی اس میں چینی کی بافت تھوڑی ہوتی ہے، تو اب اگر تو کوئی اس طرح کے سال آ گئے جس میں چینی کا ریٹ بہت اچھا ہو گیا، اس وقت تو جس مل کی 8% یا 8.5% ریکوری کی اوسط آتی ہے اس کا بھی گزارا ہو جاتا ہے، 9 والی کا بھی گزارا ہو جاتا ہے. لیکن جب کبھی ملوں کے اوپر بحران آتا ہے، یعنی چینی کا ریٹ کم ہو جائے، گنے کا ایک ریٹ ہے جو گورنمنٹ فکس کرتی ہے، اس کو ہم کم نہیں کر سکتے، تو چینی کا ریٹ کم ہو جائے تو بہت مشکل سے یعنی اخراجات جو ہے نا وہ پورے ہوتے ہیں مل کے، اور اس میں جو کم ریکوری والی ملیں وہ لاس میں جاتی ہیں، اور یہی وجہ بنتی ہے ان کے بکنے کی. آپ کے سامنے مثال ہے رحیم یار خان ضلع کی، راجن پور ضلع کی. وہ کیوں سب سے کامیاب ہیں جی؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے ادھر جو ہے نا جی اچھی ورائٹیز لگی ہیں، ان کی ریکوری بہت ہائی ہے. کچھ تو زمین کا بھی اثر ہے، کچھ ورائٹیاں اچھی ہیں. ہمارے یہاں 9% آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی ہماری بہت اچھی ریکوری آئی ہے، اور وہ ملیں 11% پہ پہنچی ہوئی ہیں. تو آپ خود اندازہ کریں کہ اگر 100 کلو ہم گنا لیتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر 200 روپے کا یہ حساب لگائیں تو 500 روپے کا 100 کلو آتا ہے گنا. تو ایک مل ہے وہ 9 کلو چینی اس میں سے نکال رہی ہے، ایک مل ہے وہ 11 کلو نکال رہی ہے. اب وہ 11 کلو کے ساتھ 9 کلو والی کیسے کمپیٹ کر سکتی؟ گنے کا تو ریٹ دونوں کا ایک جیسا ہے. تو وہ پھر نتیجتاً
جو 9% والی مل ہے نا جو اس کو جب کبھی چینی کے ریٹ کم ہو جائیں تو وہ ذرا خسارے میں جاتی ہے. تو زیادہ ہماری آپ دیکھیں کہ جو ہمارا جس کو ہم سینٹرل پنجاب کہتے ہیں نا جی، یہ زیادہ تر اس علاقے میں لوکیٹڈ ملیں ہیں. اپر پنجاب میں جو ملیں ہیں وہ بھی کافی ڈیولپمنٹ پہ زور دے رہی ہیں، اور جنوبی پنجاب والی تو آپ کے سامنے ہے. ایک مل کا میں نے سنا ہے جی 50 کروڑ روپیہ دے دیتے ہیں جی. بڑی ملیں بھی بہت بڑی ہیں. وہ تو جیسے ہماری مل کی کیپیسٹی اس سے کئی ملیں ایسی ہیں جو اس سے 8 گنا ہیں، یعنی یہ 8 ہوں تو وہ 1 کے برابر بنتی ہیں. بہت بڑی ملیں، لیکن وہ اس حساب سے بہت خرچہ بھی کرتے ہیں. تو اب اس میں میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ اب جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو بالکل اس بات کا فکر نہیں ہونا چاہیے کہ گنا زیادہ ہو جائے گا تو ہمیں گنے کی ڈسپوزل میں مسئلہ ہوگا. آپ کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ اس کا آپ کو کبھی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا، نہ اس کا نہ کبھی پیمنٹ کا. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے جی کہ مل کا ایکسپینشن پروگرام کیونکہ چل رہا ہے، یہ میں اتنا یقین سے اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے آپ لوگوں نے گنا بڑھانا ہے اسی طرح یہ گنے کی کیپیسٹی بڑھتی رہنی ہے. ابھی اس دفعہ جو کام ہو رہا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ہمارے سینئر جنرل مینیجر صاحب بھی روشنی ڈالیں گے. ہم انشاءاللہ اس دفعہ اس کی جو پیداواری صلاحیت ہے اس کی کرشنگ کی، اس کی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اس میں کم از کم 40 سے 50% اضافہ ہو جائے. یعنی اگر ہم پہلے 1 لاکھ من کرشنگ کرتے تھے روز کی، تو انشاءاللہ اس دفعہ کوشش ہوگی کہ کم از کم 1,40,000 کریں. بلکہ جی ایم صاحب نے تو ہمیں یہ بھی امید دلوائی ہے کہ ہم ٹرائی کریں گے کہ کچھ دن اس کو 1.5 لاکھ پہ بھی چلائیں. تو 1,40 پہ انشاءاللہ یہ چلے گی. اور آپ یہی سمجھ لیں کہ جہاں جتنے ٹائم میں یہ پہلے اگر 1 کروڑ کرتی تھی تو ابھی 1.5 کروڑ کرے گی. اس لیے ظاہر ہے کہ آپ کو اس طرف تو فکر ہی نہیں ہونا چاہیے کہ گنا زیادہ ہو گیا تو کیا کریں گے. جو گنے کے دن ہیں، یعنی مثال کے طور پہ 11ویں مہینے کے اگر ہم 20-25 کو چلتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 15 یا 20 مارچ تک جتنا بھی گنا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ سب ملوں کی کیپیسٹی بہت ہے، اس لیے آپ ایک تو ادھر سے بے فکر ہو جائیں. اور یہ جو مرحلہ ہے یہ صرف پہلا مرحلہ ہے جی. آئندہ اگلے مرحلے میں اس نے انشاءاللہ 2 لاکھ سے اوپر جانا ہے اس مل نے. تو جیسے سینئر کین مینیجر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ گنے کیا ابھی فی الحال تو ہمارے پاس بہت کمی ہے جی، اور جیسے جیسے ہم کیپیسٹی بڑھائیں گے تو یہ آہستہ آہستہ کمی دور ہوگی. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ مل کی آہستہ آہستہ ضرورت بھی بڑھتی جائے گی. لیکن ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا کہ ہم اپنے علاقے سے پورا یہ کریں گے. ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم دیپال پور سائڈ پہ تھوڑا سا چلے جائیں گے. ابھی ہم دیپال پور سائڈ پہ بالکل نہیں گئے، ہم صرف 2 تحصیلوں کو کور کر رہے ہیں، اکاڑا کو اور رنالا کو. ضرورت ہوگی تو ہم دیپال پور سائڈ پہ چلے جائیں گے، کیونکہ اپنے ضلع میں ہی رہیں گے. کوشش کریں گے کہ یہاں ہی سے اپنی ریکوائرمنٹ پوری کریں. اب خاص طور پہ اب جو میں جس بات کا ذکر کروں گا، جیسے مشہور صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ تمہید تو یہ کافی ہوگی. آپ کو ایک تو آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے کہ آپ گرمی میں آئے ہیں. دوسرا آپ لوگوں کے تعاون سے ہی یہ مل 2 سال کے قلیل عرصے میں اس کی پیداوار دگنی سے زیادہ ہو گئی ہے. یہ اور جگہ پہ اس طرح نہیں ہوا. پیسے یا ریٹ تو سب ملوں نے دیے ہیں، لیکن کسی میں 5% کا اضافہ ہے، کسی میں 10 کا ہے، کسی میں اتنا بھی نہیں ہے. پچھلا سال جتنا ہی گنا ہے، لیکن یہاں ہمارے اللہ کے فضل سے 2 سالوں میں یہ دگنا ہو گیا گنا. تو یہ سب آپ کے تعاون سے ہوا ہے جی. اب میں تھوڑا سا یہ عرض کروں گا جی کہ یہ جو ہم گنے کی ورائٹیوں کی بات کرتے ہیں، اس کی افادیت جیسے میں نے پہلے بتایا یہ ہے کہ ملیں جلدی چل سکتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ کرشنگ سیزن جلدی ختم ہوگا. جیسے زمینداروں کا اکثر یہ ہوتا ہے جی کہ جلدی چلیں گی، ہم کو گندم لگا لیں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ جلدی چلیں گی. دوسرا اس میں فائدہ جیسے میں نے بتایا کہ اگر کوئی زیادہ بھی گنا ہو جائے گا تو ایسی ورائٹیوں کی اہمیت ہمیشہ ہی رہے گی. ان کو کوئی بھی مل جو ہے نا وہ کبھی بھی انکار نہیں کرے گی. جس کو ہم نے پہلے 2 گروپ میں رکھا ہوا ہے، سبز اور نیلا گروپ، جس میں 6 ورائٹیاں آتی ہیں. جو باقی وہ
پیلے حصے میں جو ورائٹیز لکھی ہیں نا جی، وہ اب ہم فی الحال لے رہے ہیں اور شاید 1-2 سال اور لیتے بھی رہیں گے، لیکن آہستہ آہستہ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ان کو اب آپ تھوڑا کریں، ان کو تھوڑا کرتے جائیں. ان 6 میں بہت پوٹینشیل ہے. یعنی دیکھیں کوئی بھی ورائٹی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں زمیندار کا بھی مفاد ہو اور مل کا بھی مفاد ہو. اب تک یہ مسئلہ ایسا ہی آتا ہے کہ اگر کوئی گنا بہت پیداوار دیتا ہے تو وہ صرف پیداوار ہی دیتا ہے، اس کے اندر چینی تھوڑی ہے. اور اگر ہم کسی ورائٹی کو کہتے ہیں تو اس میں ٹھیک ہے چینی زیادہ، اس کی پیداوار میں کوئی کمی ہوتی ہے. تو یہ جو 6 ورائٹی ہیں بڑی متوازن ورائٹیز ہیں. ان کے موڈے بھی اچھے ہیں، ان کی پیداواری صلاحیت بھی بہت اچھی ہے. 251 کے اوپر اکثر لوگ یہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ اس کی پیداوار تھوڑی ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ جہاں ہم نے اس فارم پہ یہ رکھا، جیسے یہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ گرمی تو ضرور ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ جن کو کوئی شک ہو اس ورائٹی پہ، وہ 5-10 منٹ کا ٹائم نکال کے جو اس وقت کاشت ہوئی اور تقریباً گنا تیار ہے اس کو دیکھیں ضرور، اور اس کے بعد آپ اندازہ یہ کریں گے اس سے اچھی بھی ورائٹی کوئی اور ہو سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے جی کہ ورائٹی میں آیا اتنی گنجائش ہے کہ نہیں ہے. بہت ساری ایسی دنیا میں ورائٹیز رہی ہیں جو بہت میٹھی ہوتی تھیں، لیکن ان کو اگر آپ 2 سے 3 یوریا ڈال دیتے تو گر کے بالکل خراب ہو جاتی تھی. یعنی وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی زیادہ کھاد، ان کی پیداواری صلاحیت اتنی نہیں تھی. اب یہ جو ورائٹیز آئی ہیں نا جی، ان کو آپ جتنی مرضی کھاد ڈالیں، ان کی پیداواری صلاحیت بہت زیادہ ہے. 1200 سے 1500 من تک ہو سکتی ہے. اور یہ جو شاہ صاحب کا کھیت کھڑا ہے، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ شاہ صاحب کے بھی آخر میں تھوڑے سے خیالات ان کو بھی ہم درخواست کریں گے، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. وہ بھی بتائیں گے کہ گنا ان کا جو ہمارے اندازے میں ہے، کیونکہ ابھی تو دیکھیں 8ویں مہینے کی شروعات ہے، ابھی تو یہ جو 2 یا 3 مہینے یہ گنے کے بڑھنے کا ٹائم ہے. اور خاص طور پہ گنا اس وقت بڑھتا ہے جس وقت زیادہ ہوا میں نمی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمیں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے. گنے کے لیے سب سے موافق یہ موسم ہوتا ہے بڑھنے کے لیے. تو بہت ابھی اس کا ٹائم پڑا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ گنا اب بھی ایسا لگتا ہے جیسے 15-20 دن کے بعد مل چل پہ تو تیار ہے بالکل. ایک اور جو بات مشہور صاحب نے کی تھی، وہ شاید پتہ نہیں آپ نے اس پہ غور کیا کہ نہیں، وہ یہی ہے کہ آپ اس کو موسم خزاں میں لگا کے اس کا بیج آپ اپریل میں لے سکتے ہیں. یعنی ایک سیزن میں 2 فصلیں. عام طور پہ تو ہم کہتے ہیں جی ستمبر کاشت ہے، یہ 15 مہینے کی کراپ ہے، یا اگر سردیوں کے بعد آپ کاٹیں تو 1.5 سال کی بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ اتنی تیز بڑھتی ہے. اب میں یہ خاص طور پہ اگر بات کر رہا ہوں تو 251 کی کر رہا ہوں، کیونکہ اس کی بڑھوتری بہت تیز ہے. اس کو صرف 6 مہینے چاہیے تیار ہونے میں. تو 1-2 تجربات ہوئے ہیں رنالہ سائڈ پہ زمینداروں کی، حالانکہ ہم نے ان کو منع کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا جی ہمارا اپنا گنا ہے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس پہ تجربہ کریں. تو میرا یہ خیال تھا کہ یہ 6 مہینے کی فصل ہے، لیکن اس میں 2-3 مہینے تو سردیوں کے نکل گئے جس میں اس کی بڑھوتری نہیں ہوئی. تو اس کو ملے تو صرف 4 مہینے ہیں. تو آنکھیں اتنی نازک ہوں گی، یہ نہ ہو کہ وہ آنکھیں نازک جو آنکھ ہے وہ ایک دفعہ جرمینیشن ضرور کرتی ہے، لیکن اس کے مرنے کا چانس ہوتا ہے، نرم بہت ہوتی ہے. اگر تھوڑی سی گرمی پڑ جائے تو اس کا گلنے سڑنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے. لیکن وہ گنا ہمیں اتنی اس سے حوصلہ افزائی ہوئی ہے جو گنا کھڑا ہے. کاش کہ ہم اس کی آپ کو تصویر دکھا سکتے، کبھی میں اس کی تصویر لاؤں گا، پھر اسکرین کے اوپر آپ کو دکھائیں گے کہ اس کی اس وقت کیا پوزیشن ہے. اور وہ اس کی کاشت کمپلیٹ ہوئی تھی 17 مئی کو، یعنی وہ 10 مئی سے اس نے شروع کیا تھا، 8 ایکڑ اس نے لگائے، تو 17 مئی کو اس نے وہ پورا کیا تھا. وہ گنا جو اس نے ستمبر میں لگایا تھا اسی کو کاٹ کے دوبارہ اس نے بیج میں استعمال کیا اپریل اور مئی میں. یہ شیخو پوری شوگر مل میں بھی اس کے تجربات ہوئے ہیں. اس کے لیے وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ جس کو انہوں نے بیج کے لیے لگانا ہوتا ہے اس کو اگست کے آخر میں یا ستمبر کے بالکل شروع میں لگا دیتے ہیں، تاکہ سردیاں آنے سے پہلے وہ گنا کافی 5-7 فٹ تک قد کر جاتا ہے. اور پھر سردیوں میں ظاہر ہے گنے نے نہیں بڑھنا ہوتا، لیکن اس کے روٹ سسٹم، جڑوں کا سسٹم بہت اچھا ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو اس حساب سے وہ گنا جو ہے نا، پھر جب اس کو تھوڑا سا گرمی ملتی ہے تو 2 یا 3 مہینے میں 4 مہینے وہ تیار ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ہے جو اس میں جدت پسند زمیندار ہیں وہ اس کی یہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت جگہ پہ تجربہ ہوا اور کامیاب ہے.
گنا تو ہمیں بھی پتہ ہو جاتا تھا کہ یہ تقریباً اس وقت ٹھیک ٹھاک 8 فٹ کا گنا بن جاتا اگر رلی لگا ہو، لیکن صرف ہمیں یہ تھا کہ وہ نازک بیج ہوتا ہے، ذرا آنکھیں بھی نازک ہوتی ہیں کہیں جل نہ جائیں، لیکن وہ دیکھا کہ اتنی گرمی انہوں نے برداشت کی ہے، مئی کی گرمی برداشت کی ہے۔ تو ان ورائٹیز میں پھر یہ ہے جی کہ اگر مل کو بھی مفاد ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ ان ورائٹیوں کو 6 کو لگائیں، ستمبر کاشت میں لگائیں۔ یہ ستمبر کاشت کے لیے انتہائی موزوں ہے جی۔ یہ جیسے میں نے 77 اس کو یہ 251 کی بات کی، یہ تو خیر چلیں اس کو تو تھوڑا بھی ٹائم ملے تو یہ لگتی ہے، لیکن ستمبر میں اصل میں فی الحال جو ہے نا جی آپ کو بہت بڑی ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو اچھا بیج ہے نا جی وہ ستمبر میں اویلیبل ہے ابھی فی الحال، کیونکہ بیج تھوڑا ہے اس وقت۔ یہ بالکل ایک تو تازہ ہوتا ہے جی، یہ کس کی ظاہر ہے کہ جو پچھلے سال ستمبر کاشت لگا ہے وہ زیادہ تر بیج ہے اس وقت جو تیار ہے، تو ایک تو وہ تازہ ہے جی، اس کی آنکھیں بہت اچھی ہیں، اس کی جرمنیشن بڑی اچھی ہوتی ہے۔ پھر ستمبر میں یہ 8ویں دن جو ہے نا جی اس کی جرمنیشن ہو جاتی ہے، یہ 7-8 دن میں یہ پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت ایک تو خالص بیج مل جاتا ہے، ایک ہوتا بڑا تازہ ہے۔ جب ہم سردیوں کے بعد لگاتے ہیں نا جی اس میں ابھی فی الحال یہ مسئلہ آتا ہے جی کہ سردیاں پڑ جائیں، کب کسی سال کورا بھی پڑ سکتا ہے جی، تو دھندیں پڑتی ہیں، اس میں آ کے پھر کئی دفعہ کچھ گنے کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، نیچلی آنکھیں اتنی اچھی طریقے سے پھوٹ نہیں کرتی، تو اس میں پھر بیج زیادہ ڈالنا پڑتا ہے۔ تو اس میں فی الحال ہم یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اب ستمبر کاشت جو ہے نا وہ بھی ایک خاص جیسے 20-30% بھی ہو تو کافی ہے۔ ہمارے اسی گروپ کے جو پروجیکٹ ایک لیا شوگر مل ہے، ایک المویز شوگر انڈسٹری DI خان ہے، ان ملوں میں آپ یقین کریں کہ لیا میں تقریباً 15,000 ایکڑ جو ہے نا جی وہ کاشت ہوتی ہے ستمبر کاشت، اور المویز میں تقریباً 10,000 ہوتی ہے۔ ہم نے یہاں سے تقریباً 0 سے سٹارٹ کیا تھا، جس سال آئے تھے اس سال پتہ لگا تھا جی کہ پتہ نہیں 15 یا 20 ایکڑ لگے ہوئے ہیں دیکھے تھے، باقی تو خیر ہمیں کوئی نہیں ملا تھا ستمبر کاشت کا۔ اب اللہ کے فضل سے تقریباً ہم پچھلے سال 1400 ایکڑ لگانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور اس دفعہ بھی ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 1500 سے 2000 تک لگ جائے، تو آہستہ آہستہ اس کو بڑھا رہے ہیں۔ لیکن یہ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو نا آپ تھوڑا سا اس میں اضافہ کریں۔ باقی یہ بات رہ جاتی ہے جی کہ فصل لمبی ہے، جیسے بعض زمیندار بڑی ٹھیک ہے ان کی بات کہ جی ہم مکئی لگاتے ہیں 3-4 مہینے کی فصل ہے اور ہمیں اچھی خاصی وہ آمدن ہو جاتی ہے، 2 فصلیں ہم اس کی لے لیتے ہیں، ان بٹوین کچھ اور بھی لگا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اس کا ایک بڑا اچھا طریقہ کہ اس میں نا جی 2 چیزوں کی بہت اچھی مخلوط کاشت ہوتی ہے، یعنی جو ہم ساتھ جس کو انٹر کراپنگ کہتے ہیں، ایک تو توریے کی اور ایک مٹری کی۔ ہم اس میں کبھی بھی آپ کو ریکمینڈ نہیں کریں گے کہ آپ اس کو نا جی مکئی کے ساتھ لگائیں یا آلو کے ساتھ لگائیں، یا کئی لوگ گندم کے ساتھ بھی لگاتے ہیں، ان کے ساتھ پھر اس کی پیداوار میں فرق پڑتا ہے جی۔ لیکن مٹری کے ساتھ اور توریے کے ساتھ اس میں پیداوار میں اتنا فرق نہیں پڑتا۔ تو توریاں ہم ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں جو ذرا لیٹ لگاتے ہیں جی، اگر فرض کریں 10ویں مہینے میں لگایا اس وقت وہ توریاں لگا لیں، سردی میں ایک تو تھوڑا سا اس کو بچاتا رہتا ہے، سردی سے بھی بچ جاتا ہے۔ بعد میں پھر آج کل توریے کی ایسی قسمیں آ گئی ہیں جو تقریباً 2.5 مہینے میں تیار ہو جاتی ہیں، تو وہ ہم کہیں گے کنولا نہ لگائیں کبھی بھی۔ کنولا جو ہے نا جی وہ 4 مہینے لے جاتا ہے اور اس کا دراز قد ہوتا ہے، 5-6 فٹ قد ہو جاتا ہے، تو وہ پھر گنے کو تھوڑا ڈسٹرب کرتا ہے کنولا جو ہے۔ تو یہ نئی ورائٹیز آئی ہیں، ان پائنیئر والوں کا بھی ایک سیڈ آیا ہے، وہ آپ لگائیں، وہ 20 سے 25 من آپ کو پیداوار دے گا۔ اور پھر اچھی بات یہ ہوتی ہے جی کہ یہ جو توریہ نما جو اس طرح کی فصلیں یا اس میں یہ مٹر بھی شامل ہوتا ہے، یہ وہ فصلیں جو زمین کی حیت کو بہتر کرتی ہیں۔ عام طور پہ تو ہم کہتے ہیں جی کوئی جب فصل لگاتے ہیں وہ زمین کی طاقت کو کھینچتا ہے، لیکن یہ کراپس ایسی ہیں کہ یہ زمین کی طاقت کو بڑھاتی ہیں۔ ان کے زمین قدرتی طور پہ ان کی جڑوں کے اندر نا جی ایسے اللہ تعالیٰ نے وہ گٹھلیاں سی رکھی ہوئی ہیں جو کہ زمین میں نائٹروجن بناتی ہیں۔ تو یعنی ایسی ورائٹی اگر جو چیزیں لگائی جاتی ہیں اس سے پیداوار میں اور بہتری آ سکتی ہے، زمین اور زرخیز ہوتی ہے۔ تو آپ اس میں نا انٹر کراپنگ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ میں لیا میں اس گروپ میں پچھلے 9 سالوں سے ہوں، 4 سال میں لیا میں رہا ہوں، تو بڑے اچھے وہاں زمیندار ہیں، دوست ہیں، اب بھی ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔
تو مجھے پچھلے سال وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے 90 ایکڑ ستمبر کاشت لگایا تھا اور ان 90 ایکڑوں میں ہی اس نے 7 توریہ لگایا تھا. تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہمارا تقریباً 55 لاکھ کا توریہ ہو گیا تھا. یعنی دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ جتنے گنے کے خراجات ہیں وہ صرف ہمارے توریے نے پورے کر دیے. اور گنے کی پیداوار بھی وہ ایسے کسان ہے کہ جو 300 ایکڑ ان کا گنا ہوتا ہے اور وہ 900 سے 1000 من کی اوسط لیتے ہیں. ویسے تو ان کے کئی کھیت 1400 1500 من تک بھی نکلتے ہیں, لیکن اوسط وہ 900 سے 1000 من لے جاتے ہیں, 300 ایکڑ کی 350 ایکڑ کی. تو ایک میں گنے کے متعلق آپ کو اور یہ بات عرض کروں گا کہ یہ ایک ایسی فصل ہے جی جس میں بہت زیادہ ابھی گنجائش ہے. ہماری قومی پیداوار جو ہے وہ اب بھی 550 کے قریب ہے, 550 من فی ایکڑ, جبکہ آپ کو ایسے کاشتکار ملیں گے جو 1500 من فی ایکڑ بھی نکال رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں اس کی پیداوار میں گنجائش ابھی 3% ہے, 3 گنا ہے, 300%, 500 سے 1500 پہ جا سکتی ہے. آپ دوسری فصل کسی کو بھی دیکھ لیں, آپ زیادہ سے زیادہ 20% اضافہ کر سکتے ہیں, 30 کر سکتے ہیں. ایک درمیانہ کاشتکار ہے وہ گندم 35-40 من لے لے گا, ایک بہت اچھا کاشتکار ہے وہ 50 من لے لے گا, اتنا کی فرق ہوگا. اسی طرح دوسری فصلوں میں بھی ایک مکئی کا بہت اچھا کاشتکار ہے وہ 100-110 من لے لے گا, جو ذرا تھوڑا سا ایوریج قسم کا ہے وہ 80-85 من لے لے گا. تو تھوڑا سا فرق آتا ہے, لیکن گنے میں بہت فرق ہے. صرف محنت کی بات ہے جی, جتنی آپ اس میں سے جتنی محنت کر لیں اتنا. یعنی بعض ورائٹی کے متعلق کہہ دیا جاتا ہے جی کہ یہ زیادہ نہیں ہوتی, لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ورائٹیاں اگر ایک جگہ پہ 1300 من 1400 من دے سکتی ہیں تو دوسری جگہ پہ بھی دے سکتی ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں اس ورائٹی میں کی پوٹینشیل میں کمی نہیں ہے. کمی اگر رہتی ہے تو کوئی ہم سے کمی رہ جاتی ہے, کوئی زمین کی تیاری میں کمی رہ جاتی ہے, بیج ڈالنے میں, یا کوئی کم از کم 2 درجن قسم کے ایسے عوامل ہیں جس وجہ سے گنے کی پیداوار بڑھ بھی سکتی ہے اور اس کو نہ کرنے سے کم بھی ہو سکتی ہے. اب اس سلسلے میں صرف میں تھوڑا سا ستمبر کاشت کے اوپر یہ تھوڑی ٹیکنیکل سی بات کروں گا. ایک تو یہ ہے جی کہ یہاں ایک ہم نے رجحان دیکھا ہے, بیج تھوڑا سا زمیندار کم ڈالتے ہیں اور اس کا وہ جواز یہ پیش کرتے ہیں جی کہ ہماری زمینیں زرخیز ہیں, اگر ہم کم بھی بیج ڈالیں ہماری پیداوار ٹھیک آ جاتی ہے. تو وہ کافی حد تک ان کی بات ٹھیک ہوگی, لیکن میں اس لیے عرض کرتا ہوں جی کہ گنے میں کہا جاتا ہے کہ جو ذرا موٹی قسم کی اقسام ہے نا جی, وہ کم از کم 100 سے 110 من بیج وزن کیا ہوا ڈالنا چاہیے, اور جو ذرا درمیانے سائز کی ملنے جو ہے نا وہ بھی 80 سے 90 من سے کم نہ ہو. ہمارے ہاں بعض زمیندار نا جی 50-60 من بیج ڈالتے ہیں, اور ایک دو تو ایسے بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اوسط جب ہم نے لگائی تو 45 من کی اوسط آئی. اب فرق کیا پڑتا ہے جی, میں آپ کو عرض کرتا ہوں, یہ شاید آپ نے اس بات پہ غور نہیں کیا ہوگا کبھی. جب آپ بیج زیادہ ڈالتے ہیں تو کیونکہ آپ نے اس فصل کے آپ کے ذہن میں یہی ہے کہ آپ نے 2 دفعہ موڈی بھی رکھنی ہے, تو جب آپ بیج ڈالتے ہیں پورا تھوڑا سا ڈیڑھا کر کے ڈالتے ہیں, تو یہ جو گنے کے مڈ ہوتے ہیں نا جی, یہ قدرتی ایک بات ہے, اس میں ایسی نہیں, قدرتی بات ہے کہ 10 سے 20% مڈ سوکھ جاتے ہیں قدرتی طور پہ. اس میں کوئی بیماری نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن کچھ سوکھ جاتے ہیں. موڈے ہمیشہ کچھ مڈ سوکھتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ موٹی فصل میں نا کئی بار گیپ ہوتے ہیں, کئی بار 1 کرو کا بھی گیپ ہوتا ہے, لیکن وہ بعد میں کیونکہ پھوٹ زیادہ کرتا ہے اس لیے وہ کور کر جاتا ہے. تو یہ گیپ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ جب آپ بیج کم ڈالتے ہیں اس کے بعد اس کے 10-20% موڈ سوکھ بھی جاتے ہیں, تو گیپ تو پڑیں گے جی. جنہوں نے بیج پورا ڈالا اس میں اگر 10-20% موڈ سوکھ بھی جائیں گے پھر بھی اتنے گیپ محسوس نہیں ہوں گے. اور یہ میں نے چیز جو دیکھی ہے نا جی وہ لیا میں دیکھی ہے. لیا میں ہم ان کو نا جی 8 پیارے کہتے تھے, 8 زمیندار تھے جن بہت مشہور تھے مل میں کہ ہم ان کو 8 پیارے کہتے تھے. وہ 8 کی اپنی زمین 5-10 ایکڑ سے زیادہ نہیں تھی, لیکن ان کے پاس ٹھیکے کی زمینیں 300 سے 400 ایکڑ تھی, اور ان میں ایک ایسا زمیندار 400 ایکڑ جس کا گنا بھی تھا. تو اب وہ جو زمیندار ہیں یہ مجھے ان سے چیز میں نے یہ دیکھی کہ وہ 110 من سے کم, حالانکہ آج سے 4 سال پہلے کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں, 65,000 وہاں ٹھیکہ ہو گیا تھا. اب 400 ایکڑ لینا, 65,000 ٹھیکہ دینا اس کا,
پھر جب تک وہ محنت کر کے کوئی 1000 من پیداوار نہیں لیں گے ان کو بچت کیا ہوگی جی. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم 110 من اس لیے ڈالتے ہیں کہ ہم اس کی 2 موڑیاں بھی لیتے ہیں. ہماری موڑی بھی چلو اتنی نہیں ہوتی تو 800 من نکل آتی ہے, لیکن ہم بیج پورا ڈالتے ہیں. اگر ہم یہ بیج میں 20 یا 30 من کی لالچ کر لیں ہماری موڑی آدھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے بیج میں آپ کمی نہ کریں. میرا آپ سے مشورہ ہے, فرق کیا پڑے گا جی, 20 من آپ بیج کم ڈالیں گے 8000 روپے کا ہوگا, لیکن ہو سکتا ہے اس 20 من کی کمی کی وجہ سے آپ کا 200 من پیداوار کم ہو جائے اور وہ 200 من آپ کا 24,000 کا ہوگا. تو اس لیے بیج میں کمی نہ کریں. موٹی ورائٹی ہے 100 سے 110 من ڈالیں, درمیانی ورائٹیز کو 80 سے 90 من جو ہے نا جی اس کو ضرور ڈالیں. پہلی بات تو یہ ہوگی جی. دوسرا, جیسے پہلے بھی چزل کی ہوئی تھی بات جی, جو آپ نے گنا لگانا ہے نا جی, آپ کی چاہے نرم زمین ہے چاہے سخت زمین ہے, سخت میں تو خیر ویسے ہی بہت ضروری ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کی میرا زمین بھی ہے نا جی, آپ پھر بھی چزل چلائیں. اب وہ جو بات یہ ہے جی کہ جو ہم اس میں نارمل جو ہم ہل چلاتے ہیں نا جی, یہ 4 انچ سے اوپر نہیں جاتا, 4 انچ سے گہرائی اس کی سوری نہیں جاتی جی. چاہے یہ وہاں ہیرو بھی جب ہم چلاتے ہیں, اگر نئی ہیرو ہو وہ چلے جاتی ہے 8-9 انچ تک, اس سے آگے وہ بھی نہیں جاتی جی. اور گنے کی کہا جاتا ہے کہ اس کی جو جڑ ہے وہ 2-2.5 فٹ تک جاتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایسا حل چلائیں جو کم از کم 1.5-2 فٹ تک نا نیچے تک زمین کو نرم کر دے. تو جب وہ نرم کر دیتا ہے پھر جڑوں کی نشو و نما اچھی ہوتی ہے, نیچے تک جاتی ہیں, اور فائدہ اگلا یہ ہوتا ہے کہ وہ گنا کم گرتا ہے کیونکہ اس کی جڑیں زیادہ گہرائی تک مضبوط ہوتی ہیں اور گہرائی تک وہ اپنی خوراک بھی لے سکتی ہیں. تو اس لیے چزل گنے کے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے بھی کہ جب آپ نے 2 موڑیاں رکھنی ہیں تو آپ نے دوبارہ تو اس میں گہرا حل, آپ دوسرا حل بھی نہیں چلا سکتے, آپ صرف گوڈی کر سکتے ہیں, اور تو 3 سال آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہی جو آپ نے 1 سال پہلے محنت کر لینی ہے وہی اس کی ہے. اس کے بعد جی جب آپ کاشت کر لیں, بیج پورا ڈال لیں, اگر آپ 4 فٹ پہ لگائیں جو نیا طریقہ کار ہے اس میں, کیونکہ اس میں بیج کم نہیں پڑتا جی. لوگ 4 فٹ کہہ دیتے ہیں لیکن اس 4 فٹ میں 2 لائنیں بنتی ہیں, جو 1 فٹ کے فاصلے پہ 2 لائنیں بنتی ہیں, اس کے بعد 3 فٹ کا گیپ ہوتا ہے جی. وہ دونوں لائنوں میں کاشت ہوتی ہے. دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ نے سنگل لائن لگانی ہے تو وہ 2 فٹ کی لائن آپ کی بن رہی ہے ایکڑ میں, 4 فٹ کی نہیں بن رہی, کیونکہ 2 لائنیں. بیج آپ پورا ڈال دیں وہ کاشت بڑی اچھی ہے, کیونکہ اس میں فائدہ کیا ہے جی, اس میں روشنی کا گزر ہوتا ہے, اس میں ہوا کا گزر ہوتا ہے, جو کہ بہت ضروری ہے گنے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا گنا بار بار سے کتنا سخت ہوتا ہے, بہت مضبوط گنا ہوتا ہے, لیکن اندر سے آپ دیکھیں وہ نرم گنا ہوتا ہے, کیونکہ اس کو اتنی ہوا اور اتنی روشنی نہیں ملی ہوتی جیسی باہر ملتی ہے. باہر والا گنا بہت مضبوط سٹرانگ ہوگا جی. تو اسی لیے یہ ہے کہ اگر آپ بیچ میں تھوڑا سا بیچ میں اس کے وقفہ ہوگا, اس میں ہوا بھی کا بھی گزر ہوگا اور اس میں روشنی کا بھی گزر ہوگا, پھر اچھی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے گنے تک آپ اس میں ہل چلا سکتے ہیں, بہت آسانی سے ہل چلا سکتے ہیں. جب ہم 2.5 فٹ پہ لگاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہم 2 لائنیں ٹریکٹر کے ٹائروں کے درمیان میں لاتے ہیں اور پھر ہل چلاتے ہیں, اور بہت اچھا جو ڈرائیور ہے وہی چلاتا ہے, نہیں تو کئی دفعہ اوڑ کو بھی خراب کرتا ہے جی. لیکن جب آپ اس کو 4 فٹ پہ لگائیں گے نا, پھر آپ نے درمیان میں صرف 1 لائن لانی ہے, اس کے دونوں طرف رجر ہوں گے اور بہت آسانی سے چلے گا. تو یہ اس میں ایڈوانٹیج ہے کہ اس میں پھر اس کے بعد جیسے اب جدت پسندی کی بات ہو رہی تھی, ہمارے 5 اس گروپ کی 5 میلیں ہیں, باقی 4 میلوں کے اوپر اس وقت کٹائی کے لیے ہارویسٹر بھی آیا ہوا ہے, جو مشین ہے بہت بڑی مشین ہے جو گنے کو کاٹتی ہے. اور اگر آپ 4 فٹ پہ یہاں لگا لیں, کیونکہ اس مشین کے لیے 4 فٹ ضروری ہے, اس کے ٹائر چوڑے ہیں, 2.5 فٹ والے پہ وہ گنے کا نقصان بہت کرتی ہے. اس لیے وہ, اور آج میں اگر خان صاحب کو ریکویسٹ کروں 3 مہینے کے اندر وہ مشین باہر سے امپورٹ کر دیں گے, اور وہ آج کل تقریباً 3-3.5 کروڑ کی آتی ہے. لیکن ان کو اتنا اس بات کا شوق ہے کہ نئی سے نئی بات ہو, لیکن اب ہم فی الحال خود نہیں کہہ رہے, کیونکہ مشین کے لیے ابھی ہمارے پاس اتنا گنا لگا نہیں جو ہم اس مشین سے کاٹیں گے. تو انشاءاللہ یہ 1-2 سال میں جیسے جیسے ذمہ داروں کی اس میں تھوڑی سا انٹرسٹ بڑھے گا اور زیادہ گنا 4 فٹ پہ لگ جائے گا, تو انشاءاللہ وہ ایسی بات ہے کہ جو دور کی نہیں, وہ ہمارے پاس آلریڈی چل رہے ہیں جی. 4 پروجیکٹ پہ ایک ہے وہ چلتا ہے جی. اور اس میں ظاہر ہے کہ اس میں آپ کی بہت ساری نا سر دردی ختم ہو جاتی ہے. یعنی وہاں ہم نے بڑے ذمہ داروں کو یہ بھی کہا ہوا تھا جی کہ ٹرالیاں, کیونکہ اس کے لیے اسپیشل ٹرالیاں چاہیے ہوتی ہیں, وہ ہم نے اسپیشل ٹرالیاں بنوائیں
اور صرف ان کے پاس مشین جاتی تھی, ٹرالیاں جاتی تھیں, ان کے ساتھ پہلے سے ہم نے ریٹ طے کیا ہوا تھا کہ مشین کا کیا ریٹ ہوگا, ٹرانسپورٹ کا کیا ریٹ ہوگا. اور وہ شام کے ٹائم پہ 5-6 ایکڑ اس کے کاٹ کے آ جاتی تھی, اور اس کو ہم نے اگلے دن یہ بتا دینا آپ کا جی وہ آیا, اس کا اتنا وزن ہوا ہے. نزدیک سے آتا ہے تو اس کے 2 پھیرے لگ جاتے ہیں. اگر وہ گنا کم بھی لاتی ہے تو ان کا کمپنسیٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کو پھر لائن ہم اسپیشل دے دیتے ہیں. اس نے ان لوڈنگ ہونا, عام لیبر ان لوڈ نہیں کرتی, وہ ٹکڑے چھوٹے ہوتے ہیں, وہ پھر ٹپر کے ساتھ ہی ہائیڈرالک کے ساتھ ہی اس کو ان لوڈ کرتے ہیں, جیسے مٹی والی یہ ٹرالیاں ہوتی ہیں اس طرح کی. تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا موجود ہیں. پلانٹر موجود ہے, وہ تو ہمارے پاس بھی ہے, کئی بڑی زمینداروں نے لگایا, کئیوں نے پسند کیا, کئیوں نے اتنا پسند نہیں کیا. لیکن جب آپ اس پہ تھوڑا سا غور کرتے رہیں گے نا جی, بعض ہمارے ایسے زمیندار ہیں جنہوں نے ہمیں خود بتایا کہ جو آپ یہ جو چلاتے ہیں اس کے اوپر مٹی زیادہ پڑ جاتی ہے, آپ اگر اس کو تھوڑا ایسا چلائیں گے اس کے اوپر مٹی تھوڑی پڑے تو یہ بہت ہی کامیاب رہے گا. تو پھر ہم نے یہ 1-2 جگہ پہ زمینداروں نے خود یہ ایکسپیریمنٹ کیا, اور ان کی پیداوار بھی بڑی اچھی آئی ہے, اور اس دفعہ ابھی موڈی کی پھوٹ بھی بہت اچھی ہے. تو اس کی بھی سہولت ہے. اگر آپ کے پاس لیبر نہیں ہے تو وہ کم از کم 6 سے 7 ایکڑ روز کی کاشت اس میں ایک پلانٹر جو کر دیتا ہے. وہ تو 2 پلانٹر ہمارے پاس موجود ہیں. اب بھی کسی زمیندار نے تجربہ کرنا ہو تو تجربے کے طور پہ بھی کر سکتا ہے, سارے پہ نہ کرے, 5-10 ایکڑ کر لے, اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں اس کی کیا افادیت ہے. تو یہ چیزیں ہوئے ہیں جو ہم آپ کو انشاءاللہ بہام پہنچائیں گے. باقی فی الحال ایک اگر یہی پھر میں 251 کی بات کرتا ہوں کہ اس کے اوپر 10 روپے ہم نے انسینٹو بھی رکھا ہوا فی من. یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں اس کی پیداوار میں 19-20 کا فرق ہے, ان کا صرف ذہن کو تھوڑا سا تسلی دینے کے لیے ہم نے اس کے نہیں 10 روپے, جو بھی ریٹ جو بھی ہو وہ 10 روپے فالتو ہوتے ہیں اس سے فی من کے. تو اگر ایک زمیندار 1000 من پیداوار لیتا ہے تو اس کو 10,000 وہ اضافی بھی ملتے ہیں. تو یہ ایک سہولت ہے کہ چلیں اگر ہمیں چینی اس 1 من گنے سے اگر ہمیں 20 روپے کی چینی ملتی ہے تو ہماری یہ کوشش ہے کہ اس میں سے 10 روپے ہم زمیندار کو دے دیں, 10 تو ہمیں پھر بھی منافع ہے. تو زیادہ ان ورائٹیوں کی اس لیے کوشش کی جاتی ہے جی لگانے کی. پھر اس کے بعد جو بس میں اس کو ختم کرتا ہوں, گرمی بھی زیادہ ہے, کہ اگلا مرحلہ آ جاتا ہے جی. ایک تو کیڑے مکوڑے کو کنٹرول کرنا, دوسرا جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنا. یہ دونوں جو عوامل ہیں, کہا جاتا ہے کہ یہ 30% تک جو ہے نا پیداوار میں کمی کرتے ہیں. اگر آپ نے مخلوط کاشت کر لی ہے تو ظاہر ہے اس میں آپ جڑی بوٹی مار دوائی استعمال نہیں کر سکتے. وہ استعمال ہوگی فروری مارچ میں جب آپ توریا کاٹ لیں گے یا مٹری کاٹ لیں گے تو. لیکن جنہوں نے اکیلا لگانا ہے وہ شروع سے ہی اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے, اس طریقے کار سے آپ چلیں تو جڑی بوٹیاں شروع سے ہی نہیں ہوتی. اور اس وقت اتنی اچھی دوائیں آ گئی ہیں کہ یہ بورر کو مکمل کنٹرول کر لیتی ہیں. یہ جو سنڈی ہے اس کو بھی نہیں ہونے دیتی. صرف پروگرام ایک ہے, ایک پروگرام کے تحت اس کو اگر ہم چلائیں تو ان دونوں چیزوں سے قابو ڈال سکیں. اور یہ چیزیں اگر ہو جائیں آپ یقین کریں 1000 من, اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ستمبر کاشت میں آپ 1000 یا 1100 من کی اوسط نہ لیں. تو یہ میری گزارشات تھی جی, زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لیتے. ورائٹیز آپ کو بتا دی ہیں جو 6 ہیں. ان 6 پہ آپ ہمیں اب وہ اگر وہ پیلی لائن میں ہے نا, اگر وہ اپنے طور پہ آپ لگاتے ہیں ہمیں اعتراض نہیں ہے, آپ لگائیں. لیکن ایک مشورہ ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ کم کریں. ایک دم ہم کم کرنے کے لیے بھی نہیں کہتے. کئیوں نے لگایا پچھلے سال, جیسے 59 لگایا ہوا ہے, اس کی موڈی اچھی ہوتی ہے. ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ اس کی موڈی آپ اکھاڑ دیں. آپ رکھیں اس کی 1 سال 2 سال موڈی رکھیں, لیکن آئندہ پھر اس کو ذرا کم کریں. یہ آپ کے اپنے مفاد میں ہے. گنا بڑھ بھی جائے گا. یہ ورائٹی بہت ساری ملیں نہیں لیتی, بین کیا ہوا ہے اس کو 59 کو. ہم تو فی الحال اس پوزیشن میں نہیں ہیں, اس لیے ہم اس بات کو لے رہے ہیں. لیکن جب یہ زیادہ ہو جائے گی پھر شاید ہمارے لیے یہ ممکن نہ ہو. تو آپ نے توجہ سے بات سنی. گرمی میں بہت ہے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اصل میں یہ جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے پیداواری, یہ اتنی, اس میں آپ اگر لیکچر دینا چاہیں تو آپ 4 گھنٹے کا بھی لیکچر دے سکتے ہیں. لیکن کیونکہ موسم ایسا ہے, سخت موسم ہے, تو ہم یہ چاہیں گے جی کہ اس کو ہم زیادہ لمبا نہ کریں. اب آخری ایک بات مجھ سے مس ہو گئی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک اور جدت پسندی شروع کی ہے ڈرون ٹیکنالوجی والی. بہت سارے لوگوں نے دیکھا کیونکہ ہم نے شاہ صاحب کے پاس بھی اس کو ٹرائل کیا تھا. یعنی جب اس وقت گنے کی جو پوزیشن ہے, اگر اس کے اوپر وائٹ فلائی یا پریلے کا حملہ ہو جائے, گھوڑا مکھی کا, تو آپ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. سپرے ہو نہیں سکتا. 8-8 10-10 فٹ گنا آگوں سمیت ہو جائے, اس پہ کیا سپرے کریں گے.
गर्मी भी बहुत ज़्यादा, मज़दूर वैसे अंदर नहीं जाता। तो और कोई तरीका नहीं, ये एक नई टेक्नोलॉजी आई है, ये ऊपर से इतना अच्छा स्प्रे करता है ये ड्रोन जो है कि बिल्कुल कोई पत्ता खाली नहीं जाता जी। ये हमने तजर्बा करके देख लिए, एक एक पत्ते को गीला करता है जी। ਉਹਦੇ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ ਜੀ 850 रुपए है एकड़ ਦੇ 850 रुपए है। नहीं दवाई नहीं, दवाई तो देखो ना ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ है, कई बारी तो 1500 ਦੀ दवाई ਹੁੰਦੀ है ਇਕੱਲੀ, ठीक है ना जी। ये ਉਹਦੇ जिस तरह देखो ना, हाँ लेकिन एक ਉਹਦੇ सहूलत है ना जी, सहूलत ये है जी कि ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੋਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਾ ਸੂਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਲਾਏ ਹੈ 8,500 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਡਰੋਨ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਖਰਾਬੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਨੇ 'ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਾ ਗੰਨਾ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਮਿਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵਾਪਸ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਏਕੜ 25 ਤੋਂ 30 ਏਕੜ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 500-400 ਏਕੜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਾਇਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਇਲਟ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 35,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਹੀਨਾ ਛੱਡ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम।